نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز سامعین کرام، قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے، جو اپنی ذات میں، اپنے اقوال میں، اپنے صفات میں، اپنے ناموں میں، اپنے فیصلوں میں یکتا ہے، بے مثال ہے، اس کا کوئی ساتھی، شریک اور ہمسر نہیں، وہی تنہا عبادت کے لائق ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسل پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے اس امت کا ہادی، قائد اور رہنما بنا کر محفوظ فرمایا، اور انہوں نے پوری امت کے لیے خیر اور شر کا راستہ بتلایا، خیر کا راستہ بتلا کر اس کو اپنانے کا طریقہ بتلایا، اور شر سے بچنے کا طریقہ، شر کو پہچاننے کا طریقہ بتلایا۔ معزز سامعین کرام، حقیقت یہ ہے کہ یہ زندگی مختلف آزمائشوں سے گھری ہوئی ہے، طرح طرح کے فتنے انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، اور ان فتنوں کا سامنا کرنا، ان فتنوں کو پہچاننا اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے، اس کا فریضہ ہے اور اس پر واجب ہے۔ جب شیطان ابلیس رب العالمین کے دربار سے بھگایا گیا، دھتکارا گیا، تو اس نے اللہ رب العزت سے یہ مہلت مانگی کہ قیامت تک مجھے تیرے بندوں کو بھٹکانے کا اور بہکانے کا موقع عطا کر، تو اللہ رب العزت نے اسے وہ موقع دیا۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے قیامت تک، جب تک کہ لوگ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں، مجھے موقع عطا کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جا، تجھے میں نے موقع دیا ایک مقررہ مدت تک۔ اور اس کے بعد سے ابلیس اور اس کی ذریت، اس کی نسل اپنے مشن پر لگ گئی، اور وہ مشن تھا انسانوں کو بہکانا اور ان کو جو ہے گمراہ کرنا، راہ حق سے دور کرنا۔ یہ ان لوگوں کا مشن تھا جو ہمیشہ سے تھا اور آگے بھی آتا رہے گا۔ اور شیطان اور اس کی ذریت انسانوں کو گمراہ کرنے کے جو دو طریقے اپناتی ہے عام طور سے، جس کے ذریعے سے شیطان انسان کے پاس آتا ہے، راہ حق سے بھٹکاتا ہے، وہ ہے ایک طریقہ شہوات کا اور دوسرا طریقہ ہے شبہات کا۔
شہوتوں میں مبتلا کر کے پھر وہ شہوت، وہ حرص، وہ لالچ، چاہے مال کی ہو، عہدے اور منصب کی ہو، یا اسی طریقے سے دنیاوی کسی بھی طرح کی چیز کی چاہ دلانا، اور پھر اس کے بعد راہ حق سے بھٹکا کر، دین مستقیم سے بھٹکا کر اور اصول و ضوابط دین کی تعلیمات سے دور کر کے ان شہوتوں تک پہنچنے کا راستہ آسان کرتا ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ اپناتا ہے کہ شہوتوں کو مرغوب بنا کر، پسندیدہ بنا کر، خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے کہ جس کے حصول کے لیے انسان سارے طریقوں کو، سارے اصول کو، سارے اسلامی تعلیمات کو تیاگ دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اور پھر دوسرا طریقہ ہے شبہات کا۔ یہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہے، اور شبہات اس طریقے سے خطرناک ہے کہ جب انسان شبہات کے ذریعے سے بھٹکتا ہے تو پھر معاملہ صرف گناہ کی حد تک نہیں رہتا، بلکہ اس کے اپنے عقیدے اور ایمان کے خطرے کی بندی بچ جاتی ہے اور اس کی سلامتی کا مسئلہ رہتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ شہوتوں میں جو مبتلا ہو کر گمراہ ہوتے ہیں، جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا تو وہ واپس ہو سکتے ہیں، ان کے واپس لوٹنے کی امید ہوتی ہے۔ لیکن شبہات کے ذریعے سے جو لوگ بھٹک جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں، اور اپنے علاوہ تمام لوگوں کا باطل سمجھتے ہیں اور گمراہ سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے واپس لوٹنے کی امید نہیں ہوتی۔ انسان کو بدعتوں میں مبتلا کر یا اسی طریقے سے دیگر اسلامی عقائد سے متعلق شبہوں و شبہات پیدا کر کے اور پھر اس کے بعد اسی پر اس کو گامزن کر دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے سب کو گمراہ سمجھنے لگتا ہے۔ خوارج کے تعلق سے آتا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک خارجی آپ جانتے ہیں خوارج ایک فرقہ، بدعتی فرقہ، ایک خارجی جب اس کا ظہور ہوا اپنے ایک متبعین کو لے کر کے، متبعین میں سے ایک آدمی کو لے کر کے حج کرنے گیا۔ حج کرنے کے بعد، طواف کرنے کے بعد کھڑا ہو کر کے کہتا ہے اپنے متبع سے، ایک خارجی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شبہات کے ذریعے سے بھٹکتا ہے وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، سب لوگوں کو گمراہ سمجھتا ہے۔ وہ لے کر کے گیا، طواف کیا، طواف کرنے کے بعد اپنے متبع سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ جتنے لوگ طواف کر رہے ہیں، یہ جتنے لوگ مطاف میں دکھائی دے رہے ہیں، سب کے سب گمراہ ہیں، سب کے سب باطل پر ہیں، سب کے سب ضال ہیں، گمراہ، ہم ہی اور تم صحیح ہیں۔ وہ متبع جو کہیں نہ کہیں اسلام کی شمع اس کے دل میں جل رہی تھی، یہ کہتا ہے، جواب دیتا ہے کہ میں نے ایسا پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو جنت بنائی ہے وہ آسمان و زمین کی مسافت کے درمیان یا اس سے بڑی ہے۔ اب مسئلہ مجھے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب یہ سارے کے سارے لوگ گمراہ ہیں اور ہم ہی حق پر ہیں، تو پھر اللہ رب العزت کو ہم دونوں کے لیے اتنی بڑی جنت بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طریقے کے جو ہوتے ہیں، جو ضال ہوتے ہیں اور لوگوں کے اوپر ضلالت اور گمراہی کے فتوے لگاتے ہیں، اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے اس طرح کی چیزیں اور شبہوں کو شبہات لے کر کے آتے ہیں۔ لیکن ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا دوبارہ لوٹنا، ان کو قانع کرنا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ پھر انسان جب بدعتوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے۔ لیکن اس طرح کے فتنے جب ظاہر ہوں تو الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں واضح نشانیاں، واضح علامتیں چھوڑی ہیں کہ اس طرح کے فتنوں کا جب ظہور ہو تو کس طریقے سے ان طرح کے فتنوں کو جانا جائے اور پہچانا جائے۔ اور آج کل انہیں فتنوں میں سے ایک فتنہ شکیل بن حریف کا فتنہ ہے، جو اپنے مہدی ہونے کا اور اپنے مسیح ہونے کا بیک وقت دعوی مہدیت بھی کرتا ہے اور دعوی مسیحیت بھی کرتا ہے۔ بیک وقت یہ کہتا ہے کہ میں مہدی بھی ہوں اور بیک وقت یہ کہتا ہے کہ میں مسیح بھی ہوں، مسیح علیہ السلام یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام۔ اور یہ دعوی مہدیت اور مسیحیت شکیل بن حریف کا
کتنا صحیح ہے یہ آگے انشاءاللہ چند احادیث کی روشنی میں بتاؤں گا، لیکن اس سے قبل یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ فتنہ بڑی تیزی سے بڑھتے جا رہا ہے، اور بالخصوص نوجوانوں کو، وہ لوگ خاص طور سے جو دین سے دور ہیں، کالجز یا یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے پاس جا کر کے یہ اور اس کے متبعین، یہ تو اب چھپا بیٹھا ہے، اس کے جو متبعین ہیں، اس کے متبعین گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ وہ اس انداز میں، اس طریقے سے کہ یہ لمبی داڑھیاں رکھ کر، لمبے کرتے پہن کر اور چھوٹے پیجامے پہن کر اور باتوں میں بات جا کر کے پھر اس کے بعد دھیرے 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 اس کے پاس دین کی باتیں کرتے ہیں۔ دین کی بات کرنے کے بعد جب تک باتیں کرتے رہیں گے ان کی زبان سے سبحان اللہ، استغفر اللہ، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر، اور اس طریقے کی کلمات دہراتے رہیں گے کہ سامنے والے نوجوان کو یہ لگے گا کہ واقعی کتنا دیندار شخص ہے، دیکھو اس کی ایک جملے پورے نہیں ہوتے ہیں اور اس میں وہ سبحان اللہ، استغفر اللہ اور اللہ اکبر اور نہ جانے الحمدللہ کون سے کلمات دہرا رہا ہے۔ آدمی دھوکے میں آ جاتا ہے، ظاہری جبہ قبہ ویسے ہو رہا ہوا ہے، بات بھی ویسے ہی کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ نوجوان جب دھیرے 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 ان کے نرغے میں آنے لگتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ لوگ اس کا اگلا مرحلہ پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے مہدی کا ظہور، دجال کا ظہور، عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، یہ ساری چیزیں قرب قیامت کی نشانیوں میں سے، اور اس دنیا میں ظلم و ستم بڑھ چکا ہے، مہدی کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، دجال کا ظہور ہو چکا ہے، دجال آ چکا ہے، لہذا اب مہدی کو بھی آنا ہے اور مہدی بھی آ چکے۔ اور پھر اس کے بعد اس کا اگلا مرحلہ یہ کہ پھر علماء نے اگر دجال آ گیا، مہدی کا ظہور ہو گیا، تو پھر علماء نے بیان کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ کہاں ہے اس کی علامتیں؟ کہاں ہے وہ دجال؟ کہاں ہے وہ مہدی؟ تو یہ کہتا ہے، یا اس کے متبعین کہتے ہیں کہ دراصل یہ جو مدرسوں میں پڑھنے والے علماء ہوتے ہیں، یہ جو بن کر کے نکلتے ہیں، ارے ان کو قرب قیامت کی نشانیوں کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں رہتا، یہ تو صرف احکام کے مسائل پڑھتے ہیں، روزے نماز کے مسائل پڑھتے ہیں، صدقات و زکات کے مسائل پڑھتے ہیں، حالات سے واقفیت ان مولانا لوگ کو، علماء لوگ کو نہیں ہوتی، اس لیے یہ لوگ قرب قیامت کی نشانیاں جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں، ہم تمہیں بتلا رہے ہیں، دجال کا ظہور ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے، اور یہ علامتیں ہیں اس کی۔ اور پھر اس کے بعد جب دھیرے 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 وہ نوجوان بالکل نرقے میں پھنس جاتا ہے، مکمل طور پر اس کا ذہن آلودہ ہو چکا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بیعت کا فارمولہ پھینکتے ہیں کہ اب مہدی آ گئے ہیں، اب لہٰذا ہم کو اب بیعت کرنا ہے۔ بیعت کہاں کرنی ہے؟ تو پہلے اپنے جو مقامی لوگ ہوتے ہیں، جو مقامی امیر اس کا ہوتا ہے، چونکہ یہ فتنہ مہاراشٹر میں، بہار میں، بنگال میں، کرناٹک میں، تمل ناڈو میں، اس طرح کے صوبوں میں، جنوبی ہند میں بالخصوص، اور اسی طریقے سے مہاراشٹر اور بہار میں یہ فتنے زیادہ ابھر رہے ہیں، تو وہاں پر ان کا جو مقامی امیر ہوتا ہے، پھر اس کے پاس اس نوجوان کو اس امیر کے پاس بھیجتے ہیں، اس سے بیعت لیتے ہیں۔ جب مکمل طور پر اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں اب یہ بھٹکے گا نہیں، یہ مکمل طور پر ہمارے چکرویو میں آ چکا ہے، تب اس کے بعد اس کو ان کا جو سرغنہ ہے اور سرغنے کی جو جگہ ہے اورنگ آباد، پھر وہاں بھیجتے، پھر وہاں اسے بیعت لیتے، اور یہ سارے کام بڑی خاموشی سے کر رہے ہوتے، بڑی خاموشی سے یہ کام کر رہے ہوتے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اس لیے کہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ اس کے لیے اترتے ہیں، سدباب کرتے ہیں، دوڑاتے ہیں، مارتے ہیں، بھگاتے ہیں، اور ان فتنوں سے اس نوجوان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کام بڑی خاموشی سے کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قبل اس کے کہ میں احادیث کے تعلق سے اور احادیث میں جو واضح علامتیں آئی ہیں اس سے پہلے اس کو بیان کروں، دو چیزیں مہدی کے تعلق سے آپ کے سامنے گوشے گزار کروں۔ سب سے پہلی چیز، مہدی علیہ السلام کا آنا یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیثیں اس میں موجود ہیں، اور ہم بحیثیت مسلمان اس پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے تعلق سے یہ چیز
غیبیات میں سے ہے، یہ جو چیزیں سامنے نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں بتایا ہے، لہذا ہمارا اس پر ایمان لانا واجب ہے اور ضروری ہے، اور ان احادیث کو، ان نصوص کو ویسے ہی سمجھنا ضروری ہے جیسا کہ 1400 سال تک سلف صالحین نے اور ہر دور میں علماء ربانیین نے سمجھا ہے۔ اور دوسری چیز کہ مہدی کا دعویٰ کرنا شکیل بن حنیف کا یہ نیا نہیں ہے، اس سے پہلے 100 سے زائد لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اس سے پہلے کئی لوگوں نے مسیح علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ دعویٰ انہی لوگوں پر نہیں رکے گا، یہ آگے بھی ہوتا رہے گا۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ آج شکیل بن حنیف نے اٹھایا ہے، شکیل کے نام سے یہ فتنہ جانا جا رہا ہے، کل کے دن یہ کسی اور نام سے آئے گا، لیکن یہ فتنے رکیں گے نہیں، یہ فتنے آتے رہیں گے، قیامت تک آتے رہیں گے، کبھی شکیل بن حنیف کے نام سے آئے گا، کبھی کسی اور نام سے آئے گا، لیکن ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ اس طرح کے فتنے جب آتے رہیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء ربانیین کے فہم کے مطابق ان فتنوں کو ہم سمجھتے رہیں اور جانتے رہیں، اور وہ کرائٹیریا، وہ نصوص، وہ طریقہ جو بتلایا ہے قرآن اور حدیث نے، ان کرائٹیریا کی روشنی میں ہم ان آدمیوں کو پرکھیں اور جانیں کہ ہاں وہ مہدی ہے کہ نہیں مہدی۔ ورنہ فتنے تو آتے رہیں گے، فتنوں کا ظہور ہوتا رہے گا، رکنے والا نہیں۔ یہ پہلے بھی کئی لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، آگے بھی کئی لوگ کریں گے، لیکن ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم ان علامتوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانیں اور سمجھیں۔ اب یہ لوگ شکیل بن حنیف اور اس کے متبعین، یہ لوگ یہ طریقہ اپناتے ہیں اور اس طرح سے ورغلاتے ہیں کہ دجال کا ظہور ہو چکا، دجال آ چکا، اب دجال جب آ گیا ہے تو مہدی کو بھی آنا ہے، اور مہدی کون ہے؟ شکیل بن حنیف ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ دجال آ گیا تو اس کی علامت کیا ہے؟ دجال کے تعلق سے تو قرآن و حدیث میں اس کی علامتیں، حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامتیں بتلائی کہ ایک آنکھ کا کانا ہوگا، دجال ظاہر ہوگا، 40 دن تک زمین میں فتنہ و فساد مچاتے رہے گا، اور پھر اس کے بعد ایک آنکھ کا کانا ہوگا، اس کے درمیان میں کافر لکھا ہوگا، گھنگریالے بال والا ہوگا، بانجھ ہوگا، جوان آدمی ہوگا، جوان ہوگا اور آدمی ہوگا۔ یہ چیزیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بتا رہا ہوں کہ ان کے شبہات کیا ہوتے ہیں۔ اب پہلا شبہ یہ چھوڑتے ہیں کہ دجال آ چکا ہے، اور اس کی علامت میں سے جو علامت بیان کی گئی ہے کہ وہ کافر ہوگا، تو وہ دجال امریکہ اور فرانس ہے۔ اب سوال یہ کہ امریکہ فرانس سے کیا تعلق اس سے؟ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ کافر لکھا ہوگا، اس کے کافر لکھا ہوگا، کافر۔ ٹھیک ہے، امریکہ اور فرانس، ان دونوں ملکوں کو ملا کر کے لکھو، امریکہ اور فرانس، تو امریکہ کا کاف اور فرانس کا فا، کافر ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ دور میں دجال جو اترا ہے وہ امریکہ اور فرانس کی شکل میں آیا ہے۔ یہ پہلا شبہ کہ دجال یہ امریکہ اور فرانس کے ملک دجال ہیں، جبکہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ دجال آدمی ہوگا، کوئی ملک نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اور کیا فکر ہے اس کے؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کانا جو ہوگا، جو کانا کہا جاتا ہے، دراصل وہ کانا فائٹر پلین کی شکل میں، وہ جو کانا ہے وہ فائٹر پلین کی شکل میں آیا۔ تو یہ جو فائٹر پلین دیکھتے ہو جس کے ذریعے سے حملہ کیا جاتا ہے، یہ اس کے کانے ہونے کی دلیل۔ تو اس طریقے کے شبہات پیدا کرتے ہیں کہ دجال آ گیا ہے اور وہ امریکہ اور فرانس ہے، اور یہ سیٹلائٹ ہے، یا جو ہے اسی طریقے سے فائٹر پلین ہے، یہ ساری چیزیں اس کی علامت ہے جو حدیث میں بتلائی گئی ہے۔ اب دجال آ گیا ہے تو مہدی کو بھی آنا ہے، اور وہ مہدی شکیل بن حنیف بن کر کے اترا۔ اب سوال یہ ہے کہ شکیل بن حنیف مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مہدی کی جو علامتیں حدیث میں بتلائی گئی ہیں، ایک ایک علامتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اور علامت کی شکل میں شکیل بن حنیف کو رکھ کر کے دیکھیے۔ سب سے پہلی چیز کہ مسیح علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دو الگ الگ شخص ہیں، دو الگ الگ لوگ ہیں۔ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ دونوں میں ہوں، پہلے کہتا تھا کہ مہدی ہوں، پھر بعد میں کہتا ہے کہ میں ہی عیسیٰ ہوں، جبکہ دو الگ الگ
امامت میں نماز پڑھیں گے، نماز ہو رہی ہوگی، ہونے والی ہوگی، تو عیسیٰ السلام جب اتریں گے تو مہدی یہ چاہیں گے کہ عیسیٰ السلام آگے بڑھیں اور وہ امامت کریں، لیکن عیسیٰ السلام اتر کے کہیں گے کہ نہیں، تم میں سے بعض لوگ کے امام ہیں، تم ہی امامت کرو اور تمہاری امامت کی اقتداء میں میں نماز پڑھوں گا۔ تو یہ دو الگ الگ شخص ہیں، مہدی اور عیسیٰ، جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا، اور یہ کہتا ہے کہ دونوں میں ہوں۔ اسی طریقے سے مہدی کے تعلق سے سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی عربیوں نسل ہوگا، میرے گھرانے میں سے ہوگا، میرے خاندان سے ہوگا، میری نسل کا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے من ولد فاطمہ، فاطمہ کی نسل سے ہوگا، یعنی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ وہ عربیوں نسل ہوگا اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا، آل بیت میں سے ہوگا۔ یہ شکیل بن حنیف، یہ ہندوستان کے صوبہ بہار کے دربھنگا شہر کا رہنے والا، اس کی نسل کا کوئی پتہ نہیں، خاندان کا کوئی پتہ نہیں، حسب و نسب کا کوئی پتہ نہیں، کہہ رہا ہے کہ میں مہدی ہوں۔ یہ پہلی چیز جو اس کے دعوے کے باطل ہونے پر دلالت کرتی ہے کہ مہدی علیہ السلام عربیوں نسل ہوں گے، فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، آل بیت میں سے ہوں گے۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعاقب اسمہ اسمی واسم ابیہ اسم ابی، مہدی جو ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا، ان کا نام میرے نام کی جیسا ہوگا، اور اس کے باپ کا نام، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح کا ہوگا، یعنی کہ مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول نے علامت بتلائی دوسری کہ مہدی جو ہوں گے ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اس کا نام شکیل بن حنیف۔ کون سی مطابقت ہے اس میں، کون سی موافقت ہے اس میں؟ اسی طریقے سے مہدی کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب مہدی کا ظہور ہوگا تو وہ زمین، بارشیں بہت زیادہ ہوں گی، کھیتیاں اور فصلیں خوب لہلہائیں گی، پھل فروٹ بہت زیادہ پیدا ہوں گے، جانوروں کی فراوانی ہوگی اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوگا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ان میں سے کون سی چیز اس مدعی کے آنے کے بعد ہو رہی؟ بارشیں خوب ہوگی، یہ ایسی جگہ پر جا کر کے بسا ہے اورنگ آباد میں جہاں پر سب سے زیادہ مراٹھواڑہ میں قحط سالی ہوتی، فصلیں خوب ہو گئی، کسان خودکشی کر رہے اس کے علاقے میں، مراٹھواڑہ میں۔ کس اعتبار سے یہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ اور یہ زمین عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی، مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوگا۔ کیا مسلمان آج شان و شوکت میں ہیں؟ کیا مسلمان آج غالب ہیں؟ کیا مسلمان آج طاقت اور قوت میں، شوکت میں ہیں؟ نہیں، اس کے برعکس ساری چیزیں ہو رہی۔ تو پھر کہاں سے اس کے مہدی ہونے کا ثبوت ملتا ہے؟ لیکن میں نے کہا نا کہ فتنے ہیں، مقصد ذاتی مفادات ہے، حرص ہے، لالچ ہے، پیٹ بھرنا ہے، اور پھر اس کے بعد قیادت کا شوق ہے، اور شیطان کا آلہ کار بن کر کے انسانیت کو گمراہ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے مہدی علیہ السلام جب ظاہر ہوں گے 7 سال تک حکمرانی کریں گے، اور 7 سال کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا، 7 سال کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا۔ یہ 2002 میں اس نے دعویٰ کیا تھا مہدیت کا، ابھی کتنا چل رہا ہے؟ 2024 چل رہا ہے، 22 سال ہو گئے، ابھی تک نہیں مرا، ابھی تک نہیں مرا، ابھی اس کو مر جانا چاہیے تھا اب تک۔ یہ علامتیں جو حدیث میں بتلائی گئی، الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو واضح نشانیوں پر، علامتوں پر چھوڑا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی گمراہ ہو تو یقیناً وہ شیطان کی دغے میں پھنسا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو آدمی ہوگا اس کی بادشاہت قائم ہوگی، مہدی کی بادشاہت قائم ہوگی۔ یملک العرب رجل من امتی یا من بیتی، کہ وہ آدمی عرب کی حکمرانی کرے گا، وہ جو مہدی ہوں گے عرب کی حکمرانی کریں گے۔ یہ آدمی اورنگ آباد میں اپنے کسی گھر میں چھپا بیٹھا ہے، کہاں اس کی حکمرانی چل رہی ہے عرب میں؟ ارے عرب والے تو جانتے بھی نہیں اس کو۔ ایسی کئی علامتیں، عیسیٰ السلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے،
کہ میں مہدی کے ہونے کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو علامتیں حدیث میں بتلائی گئی ہیں کہ سب سے پہلی چیز کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ ملک شام کے جو راجدھانی ہے، کیپٹل ہے دمشق کے مشرقی حصے میں ایک سفید مینارے پر اتریں گے. بعض روایتوں میں آتا ہے بیت المقدس میں اتریں گے. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ملک دمشق میں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام وہاں اتریں گے. یہ اورنگ آباد میں چھپا بیٹھا ہے. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو وہ 2 فرشتوں کے پروں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اتریں گے. 2 پیلے کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے. ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا جو موتیوں کی طرح چمکے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دجال کو جا کر کے قتل کریں گے، بلکہ جس نیزے سے قتل کریں گے اس میں خون لگا ہوا ہوگا، اور وہ خون مسلمانوں کو دکھائیں کہ دیکھو میں نے دجال کو قتل کر دیا ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوگا. مال و ثروت کی فراوانی ہوگی. لوگوں کے پاس اتنا مال ہوگا کہ لوگوں کو بلایا جائے گا کہ آؤ مال لو، پیسہ لو، جائیداد لو، پراپرٹی لو. لیکن لوگ اس قدر بے نیاز ہو گئے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں رہے گی. عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو صلیب توڑیں گے، یہودیوں سے قتال کریں گے، سور کو قتل کریں گے. غرض یہ کہ یہ ساری علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتلائی. ان علامتوں کی روشنی بھی دیکھیں کہ کہاں یہ آدمی اور کہاں مہدی کا نزول یا مہدی علیہ السلام کا آنا. اور ایک بات اور بتلاؤں کہ مہدی علیہ السلام یہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ وہ مہدی ہیں، وہ جان نہیں پائیں گے، اس لیے کہ وہ ہمارے جیسے ایک عام آدمی ہوں گے، گناہ بھی سرزد ہوگا ان سے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصلح اللہ فی لیلۃ، کہ ایک رات میں وہ توبہ کریں گے اور اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول کر لے گا، اور پھر ساری امت ان کے امامت پر، ان کے قیادت پر اکٹھا ہو جائے گی. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مہدی علیہ السلام کے ظہور کے تعلق سے کہ ایک خزانہ ہوگا اور وہ خزانہ بیت اللہ ہوگا یعنی کعبۃ اللہ، یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ خزانہ دریائے فرات سے نکلے گا. خلیفہ کے 3 لڑکے یا 3 خلیفہ کے لڑکے اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لڑیں گے، حالانکہ ان میں سے کسی کو وہ خزانہ حاصل نہیں ہوگا. وہ لوگ آپس میں لڑائی لڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کو قتل کرتے رہیں گے، مارتے رہیں گے، اور اسی درمیان اللہ رب العزت ایک لشکر کو بھیجے گا جو کالے کپڑے لے کر کے، کالے جھنڈے لے کر کے نکلیں گے، اور اس میں سے ایک آدمی ہوگا جو ان کی قیادت کرے گا، جس کو فتح حاصل ہوگی، وہی مہدی علیہ السلام ہوں گے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حالانکہ اس حدیث بعض علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث کی صحت پر نظر ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب وہ ان کا ظہور ہوگا تو پھر اس کے بعد اگر تمہیں برف کی سلی پر پھسل کے جانا پڑے تو چلے جانا، ان کے ہاتھ پر بیٹھ کر لینا، اور وہ کعبۃ اللہ کے پاس رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آئیں گے. تو یہ ساری علامتیں دمشق سے آنا، دمشق سے ظاہر ہونا، اور پھر اس کے بعد ان کی قیادت پر لوگوں کا اکٹھا ہونا، اور یہ جو مواصفات بتلائے گئے ہیں حدیث میں، ان حدیث کے مواصفات میں سے کون سی ایسی صفت ہے جو اس جھوٹے آدمی پر پھٹ بیٹھی؟ یہ اپنے اورنگ آباد میں جا کر کے کسی نے اس کو جگہ دی ہے، وہاں جا کر کے چھپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کسی کے سامنے آتا نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد حتیٰ کہ اس کے متبعین بھی جب یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی راز نہیں کھولے گا، تب جا کر کے اس کو وہاں پہنچایا جاتا ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت دلائی جاتی، یہ کہہ کر کے کہ مہدی آ گئے اور مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنا. مہدی کوئی نبی نہیں ہوں گے، کوئی نئے نبی نہیں ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں گے تو امت محمدیہ کی اور تعلیمات کی اور رسول اللہ کی شریعت کی اتباع کریں گے. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ آدمی کا فتنہ بالخصوص نوجوانوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے. یہ آپ کے خاندان سے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے اپنے گھرانے سے بھی ہو سکتے ہیں، بڑی ہی خوبصورت لبادے میں آتے ہیں اور نوجوانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود چوکنا ہوں، ہم خود ہوشیار ہوں اور اپنے بچوں کو اس تعلق سے ہوشیار کریں. وہ علامتیں بتلائیں یا اس طرح کی چیزیں آئے تو اپنے بچوں سے کھل کر کے ہم بات کریں.
کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے کہ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے نوجوانوں کو خاموشی سے بھٹکایا، باپ کو پتہ نہیں چلا، گھر والوں کو پتہ نہیں چلا، اس کے بعد بیٹا بہک گیا، ہاتھ سے نکل گیا، پھر اس کے بعد معلوم پڑا لاکھ سمجھانے کی کوشش کی گئی، لاکھ منانے کی کوشش کی گئی، واپس لوٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن نہیں آئے تو نہیں آئے۔ یہ خاموشی سے بھیڑیوں کی شکل میں انسان بن کر کے ہمارے صفوں میں داخل ہوتے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کو بھٹکاتے ہیں۔ یقین جانیے کہ عقیدہ اور ایمان کا تحفظ یہ سب سے بڑا اثاثہ ہے ہمارا، سب سے بڑی دولت ہے ہماری۔ اگر عقیدہ اور ایمان ہی محفوظ نہیں ہے تو پھر کس چیز کی ہم حفاظت کر رہے ہیں؟ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ۔ اگر ہمارے عقیدہ اور ایمان کا ہی سودا ہو جائے، اگر ہم اپنے عقیدہ اور ایمان سے ہی مفاہمت کر لیں، شکوک و شبہات میں پڑھ کر کے شیطان کے فتنوں میں آ کر کے ہم راہ حق سے بٹ جائے، تو اللہ کی قسم اس سے بڑا خسارہ اور نقصان اور کچھ نہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے، ہمارے نوجوانوں کو اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کی صحیح تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس تعلیمات کو اپنے ذہن و دماغ میں، دل و دماغ میں بٹھا کر اس کو تطبیق کر دیں کہ اس کو عملی طور پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه غفور رحيم۔